یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دے، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے بچے کو بیرسٹر بنا دے، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے بچے کو پروفیسر بنائے، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ماسٹر بنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ علماء کی تنخواہ بڑی قلیل ہوتی ہے، عالموں کی تنخواہ بڑی قلیل ہوتی ہے، اماموں کی تنخواہ بڑی کم ہوتی ہے، لہذا اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن یاد رکھو میرے دوستو، مدینے کے تاجدار احمد مختار، ہم غریبوں کے غمخوار مدینہ والے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے مصطفیٰ کہ آخرکار کون سا مسلمان ہے، کون اچھا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، جب ہم نے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا تو نبی کی عظمتیں جواب دیتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مدینے کے تاجدار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، یاد رکھو، نہ ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے، نہ ماسٹر اچھا ہوتا ہے، نہ کوئی پروفیسر کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں، تم میں سب سے اچھا وہ انسان ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو قرآن کریم کا پڑھنے والا سب سے اچھا انسان ہے، اور جو قرآن کریم کو پڑھاتا ہے وہ سب سے اچھا مسلمان ہے۔ اے میرے عزیزوں، لہذا اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرو، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا کرو، اپنے بچوں کو قرآن کریم کا عالم بناؤ، اپنے بچوں کو برادران اسلام، عالم اسلام کا زبردست عالم بناؤ۔ ضرورت اس چیز کی ہے، اس لیے کہ تمہارا بیٹا جب قرآن کا حافظ ہوگا، تمہارا بیٹا جب قرآن کا عالم ہوگا، تمہیں ہدایت کی بات بتائے گا، تمہارا بیٹا تمہیں نمازوں کی بات بتائے گا، تمہارا بیٹا گھر کی خواتین کو برائیوں سے دور رکھنے کی نصیحت فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھیے ہمارے عصر حاضر کا ماحول کتنا غلط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وجہ صرف کیا ہے؟ آج ہم میرے دوستوں مدرسوں کی دنیا سے نکل کر آج ہم انگلش میڈیم کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں ہیں برادران اسلام، آج ہم اسلام کی تعلیم سے، ہماری ماں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں اسلام کی تعلیم سے بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انگلش میڈیم میں BA کر رہی ہے، PhD کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ آج ہمارا ماحول، آج بے پردگی کا کیسا عالم ہے کہ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں آج غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے۔ کتنی بھاری تعداد میں آج مسلمان لڑکیاں کافرہ ہو رہی ہے، آج مسلمان لڑکیاں کوئی کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، کوئی کسی ہندو کے ساتھ فرار ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جانتے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ تم اسلام کی تعلیم سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہو، تم قرآن کی تعلیم سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہو۔ آج بہن ہے بن کے سور کے جا رہی ہے، بے پردہ جا رہی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، بیٹی ہے بے پردہ جا رہی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اپنے حسن کے جلوے بکھیرتے ہوئی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن باپ اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی اپنی بہن کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت ثلاثۃ، لا يدخل الجنت العاق لوالدیہ والدیوس والرجلۃ من النساء۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین انسان جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ایک وہ انسان جو اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب دیکھو ذرا میرے دوستو گھر کا ماحول، توجہ چاہتا ہوں۔ آج گھروں کا ماحول دیکھیے، ہو رہی ہیں ہماری مسلمان بیٹیاں اور بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ فرار۔ ارے ہو رہی ہے نہ ہو رہی ہے؟ بتائیے ذرا کیا علاج کیا جائے اس کا؟ آخرکار یہ چیز ختم کیسے ہوگی؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟
آج اس بستی سے فرار ہے تو کل دوسری بستی سے جائے گی، اور کتنی بھاری تعداد میں، ایک یا دو نہیں۔ آپ تو سوشل میڈیا پر تلاش کر لیجئے، روز کے ایک دو کیس آپ کو نظر آئیں گے۔ اخباروں کو پڑھنے والے جانتے ہیں، نیٹ سے جو لگے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے دوستو، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیں، ہم اپنی بیٹیوں کو پردے کی نصیحت کریں، ہم اپنی بچیوں کو پردے کی نصیحت کریں، ہم اپنی بہنوں کو پردے کی نصیحت کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جب ہماری بیٹیاں جب گھر سے نکلتی ہے، کون ان کی رکھوالی کرنے والا ہے؟ برادران اسلام نہ معلوم کہاں جا رہی ہے، نہ جانے کس کے ساتھ جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ضرورت اس چیز کی ہے اے میرے دوستو، ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کریں۔ اگر ایک بچی غیر مسلم کے ساتھ اگر فرار ہو گئی تو مرتد ہو جاتی ہے، وہ دوسرے کے دھرم کو قبول کر لیتی ہے، اس کی آنے والی نسل اب وہ مسلمان نہ رہے گی بلکہ سب وہ مرتد ہوگی، وہ غیر مسلم بن جائے گی۔ ضرورت اس چیز کی ہے اے مسلمانوں، اپنی بچوں کو اسلام کی تعلیم سے آراستہ کرو، اپنی بچوں کو قرآن کی عالمہ بنا دو، اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بنا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے مسلمانوں، اگر تم نے اپنی بچی کو قرآن کا عالم، قرآن کی عالمہ بنایا، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، یہی تمہارا بیٹا ہوگا، یہی تمہاری بیٹی ہوگی جو قیامت کے دن تمہاری بخشش کا سامان بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ماحول کتنا خراب نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کتنی بھاری تعداد میں، اور جانتے ہو یہ کس طرح پیدا ہو رہا ہے؟ یہ جو ناسور پیدا ہوا ہے، آج یہ مہم چلی ہے کہ غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکیوں سے دوستی کر رہی ہے، غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکیوں سے دوستی کرتی ہے، ان کے گھروں پر جب پروگرام ہوتا ہے وہ مسلم لڑکیوں کو دعوت دیتی ہے۔ ہماری مسلمان بیٹیاں اور بہنیں جب ان کے گھروں پر کسی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے جاتی ہے تو برادران اسلام وہ غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکیوں کی دوستی غیر مسلم لڑکوں سے وہاں پر کرواتی ہے، چاہے میرج ہال ہو یا ان کی نجی محفلیں ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غیر مسلم لڑکیاں جو دلال بنی ہوئی ہے اور مسلمان لڑکیوں کا رابطہ کرا رکھی ہے، غیر مسلم لڑکوں سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو، جب تمہاری بیٹی جب گھر سے باہر نکلتی ہے، کبھی آپ نے اس چیز کا اندازہ کیا، کبھی آپ نے اس چیز کا اندازہ لگایا کہ ہماری بیٹی کس کے گھر جا رہی ہے؟ مسلمان کے گھر جا رہی ہے یا غیر مسلم کے گھر جا رہی ہے؟ جب بات سامنے آتی ہے تو بیٹی اپنے ماں باپ کو، بھائیوں کو بے وقوف بناتے ہوئے کہتی ہے کہ فلاں کی بیٹی غیر مسلم اگرچہ ہے لیکن وہ میری دوست ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو میرے دوستو، دوستی بھی وہی اچھی ہوتی ہے کہ جس دوستی سے ہدایت کا راستہ ملتا ہے، جس روز جو دوستی اللہ کی راز اللہ رب العالمین کے قرب تک پہنچا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن بڑے بڑے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اگر دنیا میں آخرت میں اگر کوئی دوستی کام آئے گی تو وہ نیکوں کی دوستی کام آئے گی، پرہیزگاروں کی دوستی کام آئے گی، ایمان والوں کی دوستی کام آئے گی، اللہ والوں کی دوستی کام آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے دوستو، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام برائیوں سے ہمیں اپنی بچیوں کو، ہمیں اپنی بہنوں کو، ہمیں اپنی بیٹیوں کو تمام برائیوں سے بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھنا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیے ذرا، جب شادی کا وقت آتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی صاحب پردے کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اگر گھر کے اندر جب عالم ہوتا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو ہم نے دیکھا وہ نصیحت کرتا ہے، بیٹیوں کو نصیحت کرتا ہے، اپنی بچیوں کو نصیحت کرتا ہے کہ بے پردہ نہ رہا کرو۔ آج دیکھیے ذرا میرج ہالوں کے اندر کیا عالم بن چکا ہے کہ لڑکا لڑکی باتیں کر رہے ہیں، باپ کو شرم نہیں آتی، نہ بھائیوں کو شرم آتی۔ اللہ اکبر۔ جوان بیٹی ہے، چند لڑکوں کے درمیان کھڑے ہو کر گفتگو کر رہی ہے، اپنے حسن کے جلوے بکھیر رکھی ہے، اس کے سر پر دوپٹہ رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ پاک تمہارے مال کو نہیں دیکھتا۔ آج انسان اپنے حسن و جمال پہ اترا رہا ہے، آج لڑکیاں ہے، نوجوان ہے، اگر صورت سے گورا چٹا ہے اپنے حسن و جمال پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، زمین پہ اکڑ کے چل رہا ہے۔ آج لڑکی ہے اگر ذرا ذرا اس کو حسن مل گیا، اللہ اکبر، اگر کسی لڑکے کا رشتہ آتا ہے، رشتہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی مرضی سے فیصلہ کر رہی ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن یاد رکھو میرے دوستو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں سے راضی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک تمہارے عمل سے راضی ہوتا ہے۔ جتنا مسلمان کا عمل اچھا ہوتا اللہ پاک اپنے بندے سے اتنا ہی پیار کیا کرتا ہے۔ اے میرے عزیزو، اپنے بچوں کو برائیوں سے محفوظ رکھو، نیک عمل کرو، اللہ پاک عمل کو دیکھتا ہے، خوبصورت صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ عزیز حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مشکاۃ شریف جلد ثانی کی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ جانتے ہو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کون سی نشانیاں ہیں؟ میرے آقا نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو عورتیں سینہ تان کر پھرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ عورتوں کے سینے اس طرح ہوں گے کہ جس طرح اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اللہ اکبر، عورتیں سینہ تان کے چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگے نظر آئیں گی۔ اب ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج کل ہماری مسلمان بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا آپ فیشن دیکھو، ان کے لباس پہ غور کرو، کپڑا پہن رکھی ہے لیکن جسم کی اندر کی جسم کی رنگت نظر آ رہی ہے، لباس پہن رکھی ہے لیکن آدھا جسم اس کا ننگا نظر آ رہا ہے، سر پر روپٹا نہیں ہے، اللہ اکبر، اس کے علاوہ کپڑے ہیں رہے بچے برادران اسلام، جسم ننگا نظر آ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں ایسا دور آئے گا اور جب ایسی عورتیں جب پیدا ہوں گی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں اتنی گناہگار ہوں گی، اتنے گناہگار ہوں گی، میرے آقا نے فرمایا کہ بے پردگی کی وجہ سے وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو پردے کی نصیحت کیا کریں، ہم اپنی بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں، ہم اپنی بچوں کو نماز سکھائیں، ہم اپنی بچیوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھائیں۔ جہاں تک معاملہ ہندی انگلش کا ہے، ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی تو دلی میں کام کر رہا ہے، وہ بہن کو پڑھا رہا ہے، بہن جاتی ہے کالج میں پڑھنے کے لیے، سمجھے، بہنیں کالج میں پڑھ رہی ہیں اور بھائی کما کما کا انہیں پڑھا رہا ہے۔ اس بے وقوف سے یہ پوچھو تو کیوں نہ پڑھا، یہ بات بتا، ابے تو کیوں نہیں پڑھتا؟ بہنوں کو کالج میں حصہ پڑھنے کے لیے، غنڈہ گردی کرنے کے لیے، اور اپنے آپ تو کیوں نہیں پڑھتا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اے میرے دوستو، اگر تعلیم حاصل کرنی ہی ہے، تمہیں دنیا کی تعلیم سے محبت ہے تو پہلے تمہیں دین کی تعلیم کو حاصل کرنا ہوگا، پہلے تمہیں قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، قرآن کریم افضل الکتب ہے، تمام کتابوں میں افضل قرآن کریم ہے، تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ قرآن کریم ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اللہ کا وہ مقدس کلام ہے، وہ مقدس کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن لیتسع علی اہلہ وتحضرہ الملائکۃ وتطرد الشیاطین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بے شک وہ گھر کہ جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، کہ جس میں قرآن کریم کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، بیٹا ہے قرآن کا حافظ بن گیا، وہ قرآن کریم کو گھر میں پڑھ رہا ہے، بیٹی ہے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ
سیکھ گئی، جب جب نماز پڑھتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، بچوں کی اماں ہے قرآن کریم کو پڑھتی ہے، جانتے ہو کتنی فضیلت ہے قرآن کی۔ آج لوگ شکایت کر رہے ہیں، یار کیا کرے کاروبار نہیں چلتا، یار کیا کرے گھر میں بیماریاں جنم لے رکھی ہے، یار کیا کرے تمام طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جانتے ہو پریشانیاں کیوں نازل ہو رہی ہے، جانتے ہو مصیبتوں کے پہاڑ تمہارے اوپر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو، تم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اس لیے قرآن کریم کی برکتوں سے تم محروم ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ گھر کہ جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے رزق میں بے شمار برکتیں، اس گھر کے رزق میں اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا کرتا ہے۔ کس گھر میں؟ کہ جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، کہ جس میں قرآن کے پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَطْرُدُ الشَّيَاطِينَ، اور اللہ پاک شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے جناتوں کا قبضہ ہوتا ہے، اللہ پاک جناتوں کے قبضے سے اس گھر کو آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مکان میں حاضر ہوتے ہیں کہ جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرو اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بناؤ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ جناب حافظ محمد وارث علی ہے، وہ قرآن کریم کے حافظ ہوئے ہیں۔ ان کے ماں باپ بڑے مقدر کے سکندر ہے، بڑے خوش نصیب ہے، ان کے خاندان بڑے خوش نصیب ہے، رشتہ دار تمام خوش نصیب ہے۔ اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب ایک قرآن کریم کا حافظ بنتا ہے، جس نے جو قرآن کریم کا حافظ بنا، قرآن کریم پر عمل کیا، مدینے کے تاجدار احمد مختار مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کا حافظ بن گیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے حفظ کی برکت سے رب العالمین قیامت کے دن اس کی سات نسلوں کی بخشش رب العالمین 7 نسلوں کی بخشش فرمائے گا۔ یہ اس کی شان ہے جو قرآن کریم کا حافظ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اے میرے دوستو، جس طرح ہم انگلش میڈیم پہ اپنے بچوں کو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں، ہم انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی آپ برکتیں دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے ان اللہ یرید العذاب، ان اللہ یرید العذاب فاذا سمع تعلیم الصبیان القرآن یصرف عنہم العذاب۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے عذاب میں لینا چاہتا ہے، رب العالمین جب لوگوں پر اپنے عذاب کو نازل کرنا چاہتا ہے، برادران اسلام آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 6 مہینے پہلے کیسے زلزلے آئے ترکی کی سرزمین پر، کیسے شام کی سرزمین پر زلزلے آئے۔ اللہ کا عذاب نہیں تھا، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ اور جانتے ہو اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب اس لیے نازل ہوتا ہے کہ جب وہاں کے لوگ جب گناہ کرنے لگتے ہیں، جب لوگ گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، تبھی اسی بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اسی شہر اسی ملک پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جہاں کے لوگ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، جہاں کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جس بستی کے لوگ شراب علل اعلان پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ جہاں کے لوگ جوا کھیلتے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ آج شراب نوشی دنیا کے اندر کتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گاؤں گاؤں آج نوجوان شراب پی رہے ہیں، بستی بستی نوجوان 15 سال کے بچے شراب پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جانتے ہو کتنی گندی چیز ہے اے مسلمانوں شراب کتنی گندی چیز۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شراب پیتا ہے اللہ پاک اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، اور جانتے ہو اس کے لیے کون سی سزا ہوگی؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں قیامت کے دن ان زناکار عورتیں جن کی شرمگاہوں سے گندگی نکلتی ہے، زناکار عورتیں جو زنا کراتی ہیں ان کی شرمگاہوں سے جو گندگی نکلتی ہے، قیامت کے دن وہ شرابیوں کو پلائی جائے گی۔
اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے میرے دوستو، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے کہ ہم شراب نہیں پئیں گے، یا ہمارے جو کانٹیکٹ میں اس طرح کا ہم اس کو نصیحت کریں گے۔ میرے دوستو ضرورت اس چیز کی ہے کہ شراب جیسی بیماری اور یہ جوا جو عام ہوتا چلا جا رہا ہے، نہ جانے کون کون سے ایپ چل پڑے ہیں۔ ایک تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک ہفتے کے اندر 5 لاکھ روپے کمائے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ کون سا طریقہ ہے موبائل پہ؟ جب اس نے اپنا طریقہ بتایا، برادران اسلام وہ سود ہے، کیا وہ سب سود کا طریقہ ہے، وہ سود ہے جو آج مسلمان میرے دوستو ترا یاد رکھنا، نام کے بدلنے سے حکم نہیں بدل جاتا۔ اگر شراب پینا حرام ہے تو بیئر کا پینا بھی حرام ہے، بیئر بھی ایک شراب ہے، نام اگر بیئر رکھا گیا تو اس کا حکم نہیں بدلا جائے گا، بلکہ جو حکم شراب کا ہے وہی حکم بیئر کا ہے۔ اسی طریقے سے سود حرام ہے، اور جو اس کے علاوہ آج دور حاضر کے اندر جو طرح طرح کے نام بدل کر جو آج پیسے کمانے کے طریقے چل رہے ہیں وہ سب حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر عذاب نازل کرتا ہے کہ جن سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ لہرا کی سرزمین پر نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوں گے، پھر ان پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنبل کی سرزمین پر نہ جانے کتنے لوگ شراب پیتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ جوا کھیلتے ہیں، ان پر آخر کر عذاب کیوں نازل نہیں ہوا؟ دیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بات یہ چل رہی تھی کہ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لہرا کی سرزمین پر نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ برادران اسلام، سنبل کی سرزمین پر نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو آج سود کھا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو جوا کھیلتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ان تمام گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار اللہ کا عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جب روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے جب اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو شراب پی رہے ہیں، جو جوا کھیل رہے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اور آج کل تو نیا طریقہ چل رہا ہے کمیشن کا، آج پلاٹنگ بازی جم کے چل رہی ہے، زمین کی فروخت ہو رہی، خرید و فروخت۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر ہیں جو آج میرے دوستو جو دلال بنے ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر سے جھوٹ بول بال کے نہ جانے کتنا پیسہ ہڑپ کر لیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کمیشن کو اپنے لیے جائز قرار دے رہے ہیں۔ یاد رکھو، نام کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا۔ جو سود کا ہے، جتنی ناجائز طریقے سے آج پیسے کو کمایا جا رہا ہے وہ سب حرام طریقے ہیں۔ شراب کا پینا بھی حرام ہے، بیئر کا پینا بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر، تو بات چل رہی ہے اللہ پاک تو ناراض ہو جانا، اللہ رب العالمین کو ناراض ہو جانا چاہیے، تو پھر اللہ کا عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بے شک میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جب اتنے بڑے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ناراض ہو کر اپنے عذاب کو نازل کر دینا چاہیے، پھر اللہ کا عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو سنو، توجہ کے ساتھ سنو، ان اللہ یرید العذاب فاذا سمع تعلیم الصبیان القرآن یصرف عنہم العذاب، کہ جب اللہ پاک ان تمام گناہوں کی بنیاد پر جب اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، لیکن ان قریب ہوتا ہے کہ اللہ اپنے عذاب کو نازل کر دے، لیکن اسی بستی میں جب قرآن کے پڑھنے والے بچوں کی آواز کو اللہ پاک جب ملاحظہ کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے رب العالمین عذاب کو دور کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے بستی پر نازل ہونے والے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہے۔ قرآن پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں رحمتوں کے دریا بہا دے گا۔ لیکن آج کا عالم یہ کہ قرآن پڑھنے تیار نہیں، اماموں پہ اعتراض کرتا ہے، اماموں پہ تنقید۔
جو انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچے 5-5 ہزار ٹیوشن پہ خرچ کرتا ہے، لیکن مسجد کے امام کو 200 روپے دینے تیار نہیں ہے مہینے میں قرآن پڑھانے کے۔ اور اگر مسجد کا امام قرآن کریم کی تعلیم پر جو وقت صرف ہوا اگر مطالبہ کر دے تو کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، اس نے مجھ سے قرآن کریم کی جو میرا بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے اور یہ پیسے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام یہ ہے میرے دوستو کہ اپنے بچوں پر انگلش میڈیم پہ تم کتنے پیسے خرچ کیا کرتے ہو۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ مسجد کا امام اس کی 10,000 8,000 تنخواہ ہوتی ہے اور یہ میرے بچے کو قرآن کریم پڑھا رہا ہے، میرے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا رہا ہے، میرے بچوں کو قرآن کا عالم بنا رہا ہے۔ ہاں، میرا وہی بچہ کہ جب اس کے استاد نے جب اس کو قرآن کا عالم بنا دیا تو میرا بیٹا یہ میرے مرنے کے بعد میری بخشش کا سامان بنے گا۔ یہ میرے بیٹا کہ جب قرآن کا عالم بن گیا تو میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ ارے بڑا خوش نصیب ہے وہ باپ کہ جس کا بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا، جس کا بیٹا قرآن کا قاری بن گیا، جس کا بیٹا قرآن کا عالم بن گیا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ باپ کہ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن کا عالم بنایا اور مرنے کے بعد بیٹا ہی اس کے نماز جنازہ پڑھا رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے میرے دوستو، اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بناؤ۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو چند جملے میں نے اپنی تقریر کے شروع میں ذکر کیا کہ آج جو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، ذرا اس پہ غور کرو۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ یاد رکھنا، اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا گیا اچھا نہیں ہوگا۔ اسلام کو ذلیل و رسوا کر رہی ہے یہ آج کل کی نادان، یہ فاحشہ عورتیں، یہ بدتمیز، یہ خبیثہ لڑکیاں اسلام کو ذلیل و رسوا کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بھاگ رہی ہے، اسلام کے خلاف بول رہی ہے، اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کہ دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دیوس وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ دیوس وہ عورت ہوتی ہے جو پردہ نہیں کرتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جب اپنی بچیوں کو جب تم دین کی تعلیم سے آراستہ کرو گے تو تمہاری بیٹی کو جب اسلام کی سمجھ حاصل ہو جائے گی، عزیزان ملت اسلامیہ، تمہاری بیٹی کا تعلق کبھی غیر مسلم لڑکی سے نہ ہوگا، نہ لڑکے سے ہوگا۔ جب تمہاری بیٹی قرآن کی عالمہ بنے گی، اس کو اچھائی اور برائی کی پہچان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور جب اچھائی اور برائی کی پہچان ہو جائے گی تو کبھی غیر مسلم کے ساتھ فرار نہ ہوگی۔ لہذا ضرورت اس زمانے میں اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو قرآن کی اچھی عالمہ بنائیں، قرآن کی تعلیم سے ہم اپنی بچیوں کو آراستہ کریں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے لوگوں سنو، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، یعنی علم والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو قرآن کے عالم ہوتے ہیں ان کا مقام بہت عرفہ والا ہوتا ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، وقت کافی ہے، ابھی اور بھی بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ اور آپ میں جانتے ہیں، اس بات کو میں آپ کو بتاتا چلوں، جلسے کرو لیکن وقت کا خیال ضرور کرنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی بند ہو جائیں، ان پہ بھی پابندی لگ جائے۔ جلسے کیا کرو، وقت مقرر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین مولا ہمیں قرآن کریم کا فیضان عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔